سکون کوئی تحفہ نہیں جو دوسروں سے ملے، یہ ایک فیصلہ ہے جو ہمیں ہر روز اپنے دل میں کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی محبوبہ غصے والی ہوتی ہیں، کیونکہ غصے والی لڑکیاں محبت بڑی شدت سے کرتی ہیں۔ زندگی کا مزہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ اتنے میچور ہو جائیں کہ دوسروں کی حیثیت، مرتبہ، پیسہ اور شخصیت آپ کو متاثر نہ کر سکے۔ بانو قدسیہ صاحبہ فرماتی کہ جو دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ وہ دروازے بند کر دو جو زہریلے پن کی ہوائیں اندر لاتے ہیں، اور وہ کھڑکیاں کھول دو جہاں سے روشنی، محبت و امید داخل ہو۔ اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو کوئی اتنا بدصورت نہیں لگتا جتنا دل سیاہ ہو جائے تب لگتا ہے۔ ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، پریشان ہوں کہنے کے لیے بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا، درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کا پہلا واو نکال دے تو رد بنتا ہے، دوسرا واو نکال دے تو در بنتا ہے، اور بس جان لے کہ کسی کے در سے جب انسان رد کر دیا جاتا ہے تو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس در سے جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سننا سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں۔ کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں، پھر آپ جانیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں۔ غم زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسی زخم ہوتی، ان سب زخموں کو ہیل کرتا ہے قرآن پاک۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرح سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ لوگ کبھی بھی وہ نہیں ہوتے جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر کئی روپ ہوتے ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، موقع ملتے ہی نکل آتے ہیں۔ کوئی شفاق، کوئی مہربان، کوئی ملنسار، کوئی دھوکے باز، تو کوئی تلخی سے بھرا ہوا۔ ایک لمحہ آپ کے ساتھ تو دوسرے ہی لمحے آپ کے خلاف۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون کہاں بدل جائے۔ برسوں کے تعلقات منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ لوگوں کو نہیں جان سکتے، آپ کسی کو جاننے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی جیت یہ نہیں کہ آپ نے دنیا جیت لی، بلکہ یہ ہے کہ آپ کی موجودگی سے کسی کی آنکھوں میں محبت کے آنسو ہوں۔ یہ وہ جیت ہے جو دل کو سکون اور روح کو تسکین دیتی ہے، کیونکہ آپ نے محبت کا رنگ دوسروں کی زندگی میں بھر دیا ہوتا ہے۔ محبت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، برداشت کتنی ہے، آپ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں۔ محبت عقل مند لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ محبت کے لیے بیوقوف ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں، تجارت کرتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، خوشیوں اور غموں سے بھرا ہوا ایک راستہ، جس میں کبھی سکون ملتا ہے تو کبھی مشکلیں آتی ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو ہم ہر دن لکھتے ہیں۔ زندگی کبھی ہم سے امتحان لیتی ہے تو کبھی ہمیں خود پر نئے تجربے، نئے لوگ اور نئے جذباتوں کے ساتھ یقین کرنا سکھاتی ہے۔ زندگی کا اصل مقصد صرف جینا نہیں بلکہ جینے کا احساس کرنا ہے۔ اس میں پیار ہے، دوستی ہے، خواہش ہے، خود کے راستے بنانے کا جذبہ ہے۔ ایک لمحہ جسے ہم خوبصورتی سے جیتے ہیں وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک نیا اثر چھوڑنے آئے ہیں۔ جب مرد کا رویہ کبھی میٹھا اور کبھی تلخ بن جائے تو وہ مرد بہت جلد ہی ایک ذہنی دباؤ یا زندگی کے مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ مرد اکثر جذبات کا اظہار براہ راست نہیں کرتے۔ اگر وہ مالی پریشانی، خاندانی مسائل یا کام کے دباؤ میں ہو تو اس کا اثر اس کے رویے پر آ سکتا ہے۔ وہ کبھی خوش مزاج نظر آتا ہے، کبھی بغیر کسی
وجہ کے چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جذباتی الجھن یا غیر یقینی کیفیت۔ جب کسی مرد کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کسی رشتے یا کسی شخص کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے تو وہ کبھی بہت محبت بھرا اور کبھی بے رخی والا سلوک کرتا ہے۔ یہ اندرونی الجھن کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، کسی اور کا تعلق کا اثر۔ اگر مرد کسی اور رشتے یا شخص میں دلچسپی رکھتا ہو یا کسی پرانی یاد یا شخص کا اثر اس پر ہو تو وہ موجودہ رشتے میں پوری طرح متوازن نہیں رہ پاتا۔ اس کا نتیجہ یہی آتا ہے کہ کبھی میٹھا کبھی تلخ رویہ دکھاتا ہے۔ نمبر 4، احساس گناہ یا کشمکش۔ کبھی کبھار مرد کچھ ایسا کر گزرتے ہیں جس پر انہیں پچھتاوا ہوتا ہے، مثلا جھوٹ، دھوکہ یا وعدہ خلافی، لیکن وہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے وہ کبھی خوش مزاج ہوتے ہیں اور کبھی شرمندگی یا غصے کی حالت میں۔ توجہ یا اہمیت کا امتحان لینا۔ کچھ لوگ رشتوں میں دوسروں کا رد عمل دیکھنے کے لیے جان بوجھ کر کبھی سرد اور کبھی گرم رویہ رکھتے ہیں تاکہ دیکھ سکے دوسرا کتنا خیال رکھتا ہے یا ان کی غیر موجودگی میں کیا محسوس کرتا ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کی خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی سی چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ جس وقت سے آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گے تب سے یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ جب ہم محبت کا ناپ توڑ کرنے لگتے ہیں یا اس کے درجے مقرر کرنے لگتے ہیں تب تو محبت ہاتھوں سے نکلنے لگ جاتی ہے اور ایک دن ہم محبت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس بہت ہی محبت احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جس عورت یا مرد کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے وہ عورت یا مرد زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، احساس انسان